أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ میرا دل ہے کہ حدیث قصہ کو اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ عربی زبان میں پڑھنا فضیلت ہے، لیکن ہم کیونکہ عربی زبان جانتے نہیں ہیں تو اس لیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام اور محمد و آل محمد نے کیا پیغام پہنچایا ہے اور کیا فضیلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا صاحبزادی رسول خدا روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو فرماتے سنا کہ میرے بابا جان حضرت رسول خدا ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے اے فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جان اللہ نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے یمنی چادر لا کر اوڑھا دو۔ چنانچہ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے آپ کو اوڑھا دی۔ میں برابر آپ کی بدلتی ہوئی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگی۔ یا ایک دم کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن آ گئے اور بولے آپ پر سلام ہو امی جان۔ میں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ میری آنکھ کے تارے میرے دل کے ٹکڑے۔ پھر وہ کہنے لگے امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑھے یہیں تشریف رکھتے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے نانا جان اے خدا کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میرے حوض کوثر کے مالک، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ بس حسن علیہ السلام بھی آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے سلام ہو آپ پر اے امی جان۔ میں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے لخت جگر۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا رسول خدا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے آپ پر سلام ہو نانا جان۔ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے خدا کے مختار نبی، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی دونوں کے پاس
تو چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری امت کو بخشوانے والے، تمہیں اجازت ہے۔ بس امام علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں بر محمد علیہ، تشریف لے آئے۔ فرمایا تم پر سلام ہو اے رسول خدا کی بیٹی۔ میں نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے امیر المؤمنین علیہ السلام۔ پھر وہ کہنے لگے فاطمہ، مجھے گھر میں اپنے بھائی، اپنے زاد رسول خدا کی جیسی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں، وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میرے جانشین، اے میرے علمدار، تمہیں اجازت ہے۔ بس علی علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے جگر کے ٹکڑے، تمہیں بھی اجازت ہے۔ بس میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب ہم سب اکٹھے ہو گئے چادر میں تو بابا جان نے چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص لوگ اور میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے، اور جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے گا، اور اس سے صلح رکھوں گا جو ان سے صلح رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا میں بھی اس سے دشمنی رکھوں گا، اور میں بھی اس سے محبت رکھوں گا جو ان سے محبت رکھے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، اے خدا تو اپنی صلوات اور برکات اور رحمت اور بخشش اور خوشنودی میرے لیے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا اے میرے فرشتوں اور اے میرے آسمان میں رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان اور پھیلی ہوئی زمین اور روشن چاند اور چمکتا ہوا سورج اور گھومتے سیارے اور چھلکتا سمندر اور تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں انہی پانچ کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا پروردگار یہ چادر اوڑھنے والی ہستیاں کون سی ہیں؟ اس پر خداوند عالم نے فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہیں، یہ فاطمہ ہے اور ان کے والد بزرگوار اور ان کا شوہر اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا اے میرے پروردگار، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی زمین پر اتر جاؤں اور ان کے ساتھ شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ بس جبرائیل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے
बुजुर्ग बरतर आपको सलाम कहता है और आपको दरूद और एहतराम से सरफराज फरमाता है और आपसे फरमाता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम, मैंने ये मज़बूत आसमान और फैली ज़मीन और रोशन चाँद और चमकता हुआ सूरज और घूमते सियारे और चलकता समंदर और तैरती कश्ती, ये सारी चीज़ें आपकी मोहब्बत और सदक़े में पैदा की हैं। और खुदा ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं भी आपके साथ शामिल होकर चादर में छठा फर्द बन जाऊं। या रसूल अल्लाह, क्या आप भी मुझे इजाज़त देते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो ए खुदा की वही के अमीन, हाँ तुम्हें भी इजाज़त है। फिर जिब्राइल अमीन भी हम लोगों के साथ चादर में आ गए। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे बाबा जान से कहा, खुदा आप लोगों को वही भेजता है और कहता है कि वाकई खुदा ने ये इरादा कर लिया है कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निजासत को दूर रखे और आप लोगों को पाको पाकीज़ा रखे। तब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बाबा जान से कहा कि मुझे बताइए कि इस चादर के अंदर आ जाना खुदा के नज़दीक क्या फजीलत रखता है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम के जिसने मुझे नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया। अहले ज़मीन की जिस महफिल में हमारे शिया और दोस्तदार इकट्ठे होंगे और हमारी ये हदीस बयान करेंगे तो उन पर खुदा की रहमत नाजिल होगी, फरिश्ते इनको हल्के में ले लेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जब तक वो लोग महफिल से रुखसत नहीं हो जाएंगे, उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करते रहेंगे। इस पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की कसम हम इस वक्त कामयाब हो गए और हमारे शिया भी कामयाब हो गए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, उस ज़ात की कसम कि जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर रिसालत के लिए मुंतखब किया, अहले ज़मीन की जिस महफिल में हमारे शिया और दोस्तदार इकट्ठे होंगे और ये हमारी हदीस बयान करेंगे, इसमें जो कोई दुखी होगा खुदा उसका दुख दूर कर देगा, जो गम ज़दा होगा उसको गम से छुटकारा देगा और जो कोई हाजतमंद होगा खुदा उसकी हाजत पूरी फरमाएगा। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बखुदा हमने इस वक्त कामयाबी और बरकत पाई और इसी तरह हमारे शिया भी कामयाब हुए और खुश नसीब ठहरे दुनिया और आखरत में, और काबा के रब की कसम। दुआ है परवरदिगार आलम आप सबका इस मकाम पर चल के आना पाक अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खुदा ताला आपको मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान पे सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे अल्लाहुम्मा। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पर करम हुसैन का है, मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है, मैं खुश नसीब
کرم حسین کا ہے، عطا کیا وہ سارا بھرم حسین کا ہے۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ یزیدیت کو میسر وہ زمانہ نہ ہوا، یزیدیت کو میسر نہ وہ زمانہ ہوا، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے۔ عطا کیا وہ سارا بھرم حسین کا ہے۔ فلک کی آنکھ سے گرتے آج بھی آنسو، فلک کی آنکھ سے گرتے ہیں آج بھی آنسو، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے۔ میں خوش